اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بینک بیلنس ہو، کار کوٹھی ہو، مال و دولت کے ڈھیر ہوں اور نوکر چاکر اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوں، ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یاد رکھو تم میں سے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تمہیں موت پر کتنا یقین ہے؟ کسی صحابی نے فرمایا کہ جب ہم صبح کرتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم شام کر سکیں گے یا نہیں۔ کسی نے کہا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم دوسری طرف سلام پھیر سکیں گے یا نہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم کھانا شروع کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ سارا کھانا نصیب ہو سکے گا یا نہیں، ہم سارا کھانا کھا سکیں گے یا نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ تم نے کتنی لمبی امیدیں لگائی ہیں، میں تو اپنی آنکھیں جب جھپکاتا ہوں میری آنکھیں کھلتی ہیں، مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں اپنی آنکھیں واپس بند کر سکوں گا یا نہیں۔ میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میری نگاہیں واپس زمین کی طرف پلٹ سکیں گی یا نہیں۔ میں اپنا لقمہ منہ کے اندر ڈالتا ہوں اور مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ لقمہ میں اپنے حلق سے نیچے بھی اتار سکوں گا یا نہیں۔ موت اچانک آنے والی ہے اور یہ ہر شخص کو آنے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مکھن سے بال نکالا جائے، اور جو شخص اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے ایک جہاڑی دار درخت ہو اور اس کے اوپر ریشم کے کپڑے کو ڈالا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، وہ ریشم کا کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، ایسے اس نافرمان کی روح کو اس کے جسم سے کھینچا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لذتوں کو ختم کرنے والی اس موت کو کثرت سے یاد کرو، جب یہ آتی ہے تو پھر ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ دنیا کی رعنائیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ دنیا کی تمام یہ آسائش اور یہ جتنی بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو یہ دنیا بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، ایک قبر کے پاس سے گزرے، ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ مردہ اس قبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے کچھ کلام کیا، باتیں کی، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا اپنی قبر کے اندر واپس لوٹ جاؤ۔ اس مردے نے کہا اللہ کے حبیب کیا مجھے دوبارہ اس موت کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں یہ سوال کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، مجھے کہیں برس گزر چکے ہیں اور کہیں صدیاں گزر چکی ہیں میرا انتقال ہوئے، اور آج اتنیاں صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی میں اس موت کی کڑواہٹ کو محسوس کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، تو یہ موت برحق ہے، اٹل حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا